مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے تعلق کیا ہے؟ پہلی بات، ایک رات میں مسجد اقصیٰ کی طرف سفر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات، یا پاک ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اور تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 1۔ تو پہلا تعلق جو مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رات ہی رات میں وہاں لے گئے، اور یہ فضیلت کی بات ہے اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے وہاں قیام کروایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے۔ اقصیٰ دور کو کہتے ہیں، تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو کہ یروشلم یا ایلیا میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے، تو مکہ سے القدس کی مسافت 40 دن اس دور میں ہوا کرتی تھی، زمینی فاصلہ کوئی 1250 کلومیٹر ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد کہا گیا۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کے مسکن ہونے کی وجہ سے نمایاں ہے، اور اسی لیے اس کو بابرکت قرار دیا گیا۔ معراج جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام اسراء ہے، اور وہاں سے سدرۃ المنتہی تک کے سفر کا نام معراج ہے۔ تو یہ اسراء اور معراج اس ایک رات میں ہوا۔